اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آج میں بحث کرنے والا ہوں جہلمی صاحب کے بارے میں، وہ بہت ہی اہم ہے اور اس پر آپ لوگ جو ہے نا غور فرمائیے۔ اس بحث کو سمجھنے سے قبل جہلمی صاحب کے خود ساختہ اصطلاح میتھمیٹیکل کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مذہب جہلمیہ میں مذکور اصطلاح یا اصطلاح مذکور جو ہے میتھمیٹیکل، یہ میتھمیٹکس کی اصطلاح میں میتھمیٹیکل نہیں۔ جہلمی صاحب ایک روایہ یعنی ٹریڈیشن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس روایہ کو وہ اپنی اصطلاح کے بموجب میتھمیٹیکل نہیں لیتے۔ یہ روایہ اور وہ روایہ یہ ہے: علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ٹھیک ہے، چونکہ جہلمی صاحب کے مذہب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے، لہذا ان کے مذہب باطل پر قطعاً واجب کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ منافق ہوں۔ اس وجوب نتیجہ سے بچنے کے لیے جہلمی صاحب روایت مذکورہ کو اپنی اصطلاح میں میتھمیٹیکل نہیں لیتے، یعنی اپنی اصطلاح میں وہ اس روایت کو ہرگز میتھمیٹیکل نہیں لیتے، یعنی کہ وہ اس کو نان میتھمیٹیکل لیتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص خواہ اس سے جہلمی صاحب کی یاری ہو یا نہ ہو، اس روایہ کو جہلمی صاحب کی اصطلاح جدید میں میتھمیٹیکل لے، تو جہلمی صاحب اس اصطلاح جہلمی میں اس روایت کو میتھمیٹیکل نہ لینے پر یا اپنی اصطلاح کے حساب سے اس کو نان میتھمیٹیکل لینے پر کیا دلیل دیں گے؟ یہی وہ ہمارا سوال ہے کہ اس روایت کو اپنی اصطلاح باطلہ کے اعتبار سے میتھمیٹیکل نہ لینے پر جہلمی صاحب پر کیا دلیل ہوگی۔ محترمی اور جہلمی سے دست بستہ گزارش ہے کہ کم از کم 3 دلائل اس روایت کے اپنی اصطلاح کے مطابق جو انہوں نے میتھمیٹیکل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے 3 دلائل دیں کہ جس وجہ سے اس کو میتھمیٹیکل نہیں لیتے، یعنی جس وجہ سے اس کو نان میتھمیٹیکل لیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس 3 سے کم دلائل ہوں تو وہ پیش کر دیں۔ کم از کم 3 تو ہمارا مطالبہ ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 دلائل نہیں ہے، 3 سے کم ہے، تو جتنے بھی دلائل ہیں 3 سے کم وہ بیان کر دیں، مگر ساتھ میں یہ کہیں کہ ان کے پاس 3 نہیں ہے۔ اور اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی حکم بیان کریں جو جہلمی صاحب کے اصطلاح کے بموجب اس روایت کو میتھمیٹیکل لیتا ہے اور نان میتھمیٹیکل نہیں لیتا۔ یہ ڈیفیکٹو انجینئرنگ ہے، یعنی DE۔ اب میں آپ سے چند باتیں اور کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب آپ نے تو ہم نے تو اس پہ بحث کر دی ہے کہ آپ کی جو اصطلاح میتھمیٹیکل ہے نا، یہ میتھمیٹکس کی اصطلاح میں میتھمیٹیکل نہیں ہے۔ بہرحال آپ جو بھی مانے لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اصطلاحات جدیدیہ بناتے رہتے ہیں اور پرانی اصطلاحات کی تعریفات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کی اصطلاح کے بموجب میتھمیٹیکل، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے میتھمیٹیکل کا لفظ استعمال کر دیا تو پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ نان میتھمیٹیکل بھی آپ کی اصطلاحی سے ڈیرائیوڈ ہے۔ تو آپ کی اصطلاح کے بموجب اب آپ جو بھی حدیث پیش کریں، جو بھی آیا پیش کریں، یہ بتانا آپ پہ ضروری ہوگا کہ آپ اس کو میتھمیٹیکل لے رہے ہیں یا نان میتھمیٹیکل لے رہے ہیں، اور اگر آپ میتھمیٹیکل لے رہے ہیں یا میتھمیٹیکل نہیں لے رہے، دوسرے الفاظ میں، تو اگر آپ اس کو میتھمیٹیکل نہیں لے رہے تو اس کی دلیل بیان کریں، اور اگر آپ اس کو میتھمیٹیکل لے رہے ہیں تو کم از کم اس کی دلیل بھی بیان کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میتھمیٹیکل نہ لینے پر دلیل ہوگی اور میتھمیٹیکل لینے پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو تصریح چاہیے آپ کی کہ آپ اس کو میتھمیٹیکل لے رہے ہیں یا میتھمیٹیکل نہیں لے رہے۔ تو یہ آپ کی اصطلاح ظاہر ہے، ہم نے اس پر بحث کر دی ہے کہ آپ جس چیز کو میتھمیٹیکل کہہ رہے ہیں وہ میتھمیٹکس میں بھی استثناءات کے قواعد یعنی ایکسیپشنز کے قواعد چلتے ہیں، تو میں اس کو ہرگز نہیں مانتا کہ آپ جس چیز کو میتھمیٹیکل کہہ رہے ہیں وہ میتھمیٹکس کے اعتبار سے بھی میتھمیٹیکل ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے استدلال کیا ہے تو ہم نے اس پہ بحث کی ہے، اور اگر آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس روایت کو میتھمیٹیکل نہیں لے رہا جس کے اوپر بحث کر کے آیا ہوں، تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ کی خواہ یاری ہو یا نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ اس کو میتھمیٹیکل لے رہا ہے تو آپ کا اس پر حکم کیا ہوگا، اور کیا اس کو آپ بدعتی سمجھیں گے میتھمیٹیکل لینے کی وجہ سے یا نہیں سمجھیں گے؟ اور کم سے کم 3 دلائل دیں کہ میتھمیٹیکل لینے سے پر کیا دلائل ہے، میتھمیٹیکل نہ لینے پہ کیا دلائل ہے۔
اور کیا آپ کے نزدیک جو اس روایت کو میتھمیٹیکل لے رہا ہے وہ بدعتی ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو میتھمیٹیکل ہی لوں گا، میں نان میتھمیٹیکل جہلمی صاحب کی طرح نہیں لوں گا، کیونکہ جہلمی صاحب کا نان میتھمیٹیکل لینا جو ہے یہ ایک طرح کی بدعت ہے، تو اس پر آپ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ساری باتیں بتائیں. اور اب جہلمی صاحب سے جو لوگ بھی کسی بھی حدیث کو سنیں ان سے یہ پوچھیں کہ میتھمیٹیکل لے رہے ہیں کہ نان میتھمیٹیکل اپنی اصطلاح میں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ظاہری لغوی معنی کو ہی میتھمیٹیکل کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور معنی ہو تو وہ بیان کریں. مگر اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ جس روایت پہ وہ بحث کر رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے میں میتھمیٹیکل نہیں لے رہا، تو وہ روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ میتھمیٹیکل لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں الیاذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق ماننا پڑتا. تو اب جو لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس روایت کو میتھمیٹیکل لیں، تو جہلمی صاحب ان کے پاس کیا دلائل رکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کہیں تو جہلمی صاحب اپنی اصطلاح کے بموجب کسی بھی روایت کو یا کسی بھی آیت کو میتھمیٹیکل لیتے ہوں گے، تو پھر ان سے اختلاف کی کیا شرائط ہے کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی کس جگہ پر آپ اس کو میتھمیٹیکل لے رہے ہیں اور کس جگہ پر کوئی اختلاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کر سکتا ہے تو کس درجے کا کر سکتا ہے. یہ سارے سوالات آپ جہلمی صاحب سے کریں. اور اگر جہلمی صاحب اس کا جواب نہ دیں تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دجل فرما رہے ہیں، وہ کذب فرما رہے ہیں، اور ان سے بڑا اسلام کا عدو کوئی نہیں رہا فی الحال. یعنی کہ ڈیوڈ وڈ اور یاری صاحبان سے بھی یہ بڑھ گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ جہلمی صاحب چاہے میتھمیٹیکل کہیں چاہے نان میتھمیٹیکل کہیں، اپنے جملوں میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ منی گاڈ کا عقیدہ بہت پہلے کی عبارات سے لے رہے ہیں جو ان کی ولادت کے پہلے سے پائی جاتی ہیں. تو پھر اب کیا کہا جائے اس کو؟ تو جہلمی صاحب تو ہیں اسی قسم کے. والسلام تمت. یہ دیکھ لیں ذرا، یہ میں نے لکھا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کہیں گے کیونکہ صاف کچھ نہیں آ رہا ہے تو ورڈ بائی ورڈ پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں ذرا. اگر کوئی پڑھ سکتا ہو یہ رائٹنگ تو پڑھ لے، لیکن میں نے آپ سب سے کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں. یا آپ کو میں نے اورلی بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے بھی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. والسلام تمت.